بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن خالد قال مر أبو أمامة الباهلي على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه الحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا علی بن خالد یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا یزید بن معاویہ کے پاس سے. خالد بن یزید بن معاویہ کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے کسی انتہائی نرم کلمے کی کوئی بات بتاؤ، یعنی جو تم نے نرم ترین کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کے باب میں سنا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اس طرح سے بغاوت کی جس طرح ایک اونٹ اپنے مالک سے بدک جاتا ہے. یعنی ایک اونٹ جس طرح اپنے مالک کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے اور بدک جاتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے اور حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا انجام پھر اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا. اسے اس مالک کی شفقت سے محروم ہونا پڑتا ہے اور اس کی جگہ اس کی سختی سہنی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو فرائض اور جو واجبات ہیں ان کو ترک کرنا اور جتنے محرمات اور ممنوعات ہیں ان کا ارتکاب کرنا، یہ بغاوت اور سرکشی میں آتا ہے. جو اونٹ جس مالک کا کھاتا ہے اگر اسی کے سامنے بدکنا شروع کر دے اور ضد اور اس پہ اتر آئے مالک کی نافرمانی پہ، تو اس کا ظاہرہ کیا علاج ہوتا ہے کہ اسے یا پھر ذبح کر دیا جاتا ہے یا اسے یعنی جو بھی مالک کے پاس اسے سزا دی جاتی ہے. کوئی اولاد اگر اپنے غیرت مند اور خیرخواہ باپ کے خلاف اسی طرح سے کسی نافرمانی کی ساری حدیں چھو لیتا ہے تو ظاہر ہے اسے پھر عموماً ہمارے معاشرے میں عاق کر دیا جاتا ہے، بے وجہ نافرمانی عاق کر دیا گیا، اور بھی اسے پھر یہ انجام بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بے گھر ہوتا ہے. اور اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو بھی اس کے قوانین سے بغاوت کا رویہ اختیار کرے اسے اس کے جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن ہوتا کیا کہ جب سزا کا وقت آتا ہے تو اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس، اس وقت کی حسرت کوئی کام نہیں آتی. خود بندہ مومن کی مثال جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر ایک مطیع اور فرما بردار اونٹ ہی کی دی گئی ہے. سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُ مَا قُيِّدَ أَنْقَادَ، کہ مومن کی مثال تو اس نکیل شدہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو، یعنی اس کا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے اور اطاعت پر مجبور کرنے کے لیے اور اپنے راستے پر اسے چلانے کے لیے مالک اس کی ناک میں ایک نکیل ڈال دیتا ہے، رسی ڈال دیتا ہے. تو کہا کہ مومن کی مثال بھی اس نکیل شدہ اونٹ کی طرح ہے کہ جب اس کی نکیل یا لگام پکڑ کر اس کے آگے آگے چلا جاتا ہے تو وہ مطیع ہو کر پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے. حیث ما قید انقاد، جب بھی اسے مجبور کیا جائے، محدود کیا جائے اور اسے کسی خاص راستے پر چلایا جائے تو وہ خاموشی سے چل پڑتا ہے. گویا بندہ مومن کی مثال یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے حضور وہ اپنے آپ کو اتنا عاجز اور بے بس بندہ تصور کرے کہ جیسے ہی اسے کوئی اللہ کے اوامر و نواہی پتہ چلیں، اس کے محرمات و ممنوعات پتہ چلیں اور جو بھی اس کے فرائض و واجبات اس کے ذمے ہیں، بس وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر بس
اس نکیل شدہ اونٹ کی طرح اس راستے پر چلتا چلا جائے۔ یہی اس کی کامیابی کا راز بھی ہے اور یہی اس کی انسانیت کی معراج بھی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔